السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کی گفتگو کا عنوان آپ کو قدر مخالیہ لگے گا، لیکن یہ مخالیہ نہیں، انتہائی سنجیدہ ہے. عنوان ہے کہ عمران بھی بچ جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اس پوری گفتگو میں میری خبر بھی شامل ہے، وجدان بھی اور تجزیہ بھی. چنانچہ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ ودن اے فیو ڈیز عمران خان کو زمان پارک سے گرفتار کیا جائے گا. اور یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی خبر بھی نہیں ہے. اب تک بہت سے دوستوں کو پتہ چل چکا ہے کہ بعض بیرونی اور چند اندرونی قوتیں اس بات پر مصر ہیں کہ عمران خان کو بہر صورت گرفتار ہونا چاہیے. البتہ خان کے چہرے کا اطمینان بتاتا ہے کہ وہ اس گرفتاری سے چندہ خوفزدہ نہیں، پریشان نہیں. وہ مطمئن ہے کہ میں نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے. اب جیل میں گزرا ہوا ایک ایک پل، ایک ایک دن نہیں، ایک ایک پل اس کی اہمیت میں، اس کی مقبولیت میں اضافے کا باعث ہوگا. اور اس کا دوسرا بڑا مقصد جو حل ہوتا مجھے نظر آتا ہے وہ یہ کہ ایک بار پھر خون ریزی کا خطرہ ٹل جائے گا. آپ کو 25 مئی 26 مئی والے وہ لمحات یاد ہیں جب ہم بہت قریب ہو چکے تھے ڈیزاسٹر کے. اور یہ ڈیزاسٹر بہت سو کی خواہش بھی ہے، لیکن اس طرح اس خون ریزی سے بچا جا سکتا ہے. اور میں صدقے دل سے سمجھتا ہوں کہ عمران کو ایک لمحے کے لیے بھی چوکنا نہیں چاہیے، ہرگز پس و پیش سے کام نہیں لینا چاہیے، اور خندہ پیشانی سے، بلکہ اپنی روایتی مسکراہٹ کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ تم کل گرفتار نہ کرو مجھے، آج کرو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم آج گرفتار کرو گے ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ خون ریزی ہرگز مقصد نہیں ہے. اصل بات تو مقصد کا حصول ہے نا. تو اگر کام سیدھے طریقے سے ہوتا نظر آ رہا ہو تو الٹے طریقے کی طرف نہیں جانا چاہیے. پھر ایک بڑی اہم بات کہ خان ہماری ریڈ لائن ہے. اب خان ہماری ریڈ لائن ہے، اس نعرے کو، اس بات کو، اس عقیدے کو اور اس عہد کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ عمران اس کے چاہنے والوں کی ریڈ لائن ہے، لیکن یہ ریڈ لائن اس کی زندگی ہے، اس کی آزادی نہیں. ایک لیڈر کے لیے، ایک سیاسی شخصیت کے لیے جیل جانا، اگر نیلسن منڈیلا جیل جا سکتا ہے، دیکھیں بڑے بڑے سیاسی لیڈر آپ کے سامنے موجود ہیں. نیلسن منڈیلا موجود ہے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ساتھ مثال کے طور پہ کہوں کہ نواز شریف بھی تو جیل گیا تھا نا، ایسی کیا بات ہے. لیکن وہ چونکہ نیلسن منڈیلا کے ساتھ اتفاق سے خود ہی بریکٹ ہو گئے موصوف، اس لیے بہت سے لوگ میرے لتے لیں گے اور یہ نون لیگی وہ سمجھیں گے کہ میں نے تنزن نواز شریف کو. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ جیل جانا، مطلب نواز شریف جیل نہیں جایا کرتے لیکن وہ جیل گئے. اور عمران خان نے بھی جیل کاٹ رکھی ہے اس سے پہلے. یہ اور طرح کی جیل ہے جو اس دفعہ کاٹنی ہوگی. آصف زرداری نے 11 سال پلس کی جیل کاٹ رکھی ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ اس کی زندگی ریڈ لائن ضرور ہے. اچھا جناب، یہ تو تھی خبر. اب آئیے وجدان کی طرف. وجدان نہ خبر ہوتی ہے نہ تجزیہ ہوتا ہے، یہ اس کی کوئی درمیانی کیفیت ہوتی ہے. یہ آپ کی انر فیلنگ ہوتی ہے، جسے گٹ فیلنگ کہتے ہیں، جیسے ہنچ کہتے ہیں. اس کا صحافت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن علم و فضل کے ساتھ، دانش کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو اہل نظر سمجھتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. میری انر فیلنگ ہے کہ عمران خان کو آج جیل ڈالنے والے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو ارادی یا غیر ارادی طور پر عمران اور پاکستان دونوں کے محسن ہیں. اب یہ بظاہر ایک پیراڈاکسیکل سٹیٹمنٹ لگے گی آپ کو، لیکن آگے چل کے شاید میں آپ کو سمجھا پاؤں کہ یہ میں نے کیوں کہا. اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ پہلے پہل عمران بہت سو کے حلق کی ہڈی تھا، چنانچہ اوکھے سوکھے ہو کر اس کی حکومت ٹاپل کر دی گئی، اس کو فارغ کر دیا گیا، اور بہت سی توقعات اور امیدوں کے برعکس گرے ہوئے عمران نے پھر سے کھڑے ہونا شروع کر دیا. اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ باکسر جو بظاہر سیدھا سیدھا ناک آؤٹ کا کیس ہے، یہ نہ صرف
اٹھ کھڑا ہوگا بلکہ اچھلنے کودنے لگے گا اور وہ ادھم مچائے گا کہ محمد علی باکسر رنگ میں کیا مچایا کرتا تھا۔ اس پر یہ محسوس کیا جانے لگا کہ عمران انتہائی خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ ایک نئے چیپٹر کا آغاز کیا گیا اور اس چیپٹر میں رانا ثناء اللہ بہم نوا کو ایڈ کر کے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا، جیسے کہ میں نے پہلے ریفرنس دیا، 25 اور 26 مئی یہ عمران کی سگیسٹی سمجھ لیجئے، قوم کی خوش قسمتی سمجھ لیجئے، یا کوئی غیبی مدد سمجھ لیجئے کہ وہ سب کچھ نہیں ہوا جس کے لیے سٹیج سیٹ کیا جا چکا تھا۔ خیر، معاملہ پھر شروع ہو گیا اور ایک سٹیج ایسی آئی کہ وہ عمران جو پہلے صرف حلق کی ہڈی تھا، یعنی لوگوں کو خام خواہ اس سے جھلاہٹ ہوتی تھی، پنجابی میں کہتے ہیں رڑکنا، وہ لوگوں کو رڑکنا شروع ہو گیا تھا، وہ لوگوں کا آئی سور بنتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ خطرناک ہوا، پھر وہ انتہائی طاقتور ہو گیا۔ جب عمران انتہائی طاقتور ہوا تو اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کی ایک نیم دلانہ سی کوشش کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیم دلانہ بھی تھی اور بھونڈی بھی تھی، کیونکہ اٹ واز ناٹ ایون ویل ریہرسڈ۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، پاکستان کی بہتری منظور تھی، پاکستانیوں کی بہتری منظور تھی، اس خطے میں بسنے والے بے شمار اچھے لوگوں کی بہتری منظور تھی کہ اللہ نے عمران کو بچا لیا۔ یہ 5-6 مہینے مزید کٹ گئے۔ اب یہ اچانک ہلچل آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ کیوں مچ گئی ہے، یہ بیٹھے بیٹھے یہ شور شرابہ کیوں ہو گیا؟ گولی چلے کئی مہینے ہو چکے ہیں، عمران اطمینان کے ساتھ ایک شجر سایہ دار کے نیچے، یعنی اپنے گھر بیٹھا سارا سلسلہ کر رہا تھا، تو پھر اچانک گرفتاریوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں سمجھتا ہوں اس کا محرک، اس کا امپیٹس بے وقت کی جیسے راگنی ہوتی نا، اس طرح بے وقت کی اسمبلی تھی جسے توڑ دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی، سرحد اسمبلی، یہ ٹوٹنا قطن کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ٹوٹنے کے بعد آئین کے اندر جو تلازم تحریر ہیں وہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ 90 دن کے اندر اندر آپ نے الیکشن کروانا ہے، ادروائز آپ بہت کچھ بھگتیں گے۔ تو خام خواہ پہلے ہی عمران کے بیانیے اتنے خوفناک ہیں، بہت سوں کو ان سے بھی ڈر لگتا ہے، بعض لوگوں پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا خام خواہ کا سازش کیس ہے، پھر وہ سائفر کیس ہے، پھر آرٹیکل 6 سے متعلق باتیں ہیں، پھر ارشد شریف کیس ہے، پھر عمران کے اوپر حملے کا معاملہ ہے۔ یہ ساری چیزیں عمران ایک بیانیہ لے کر تو چل رہا ہے، مختلف چیزوں پہ اس کا ایک نیریٹو ہے، تو ایک نئے نیریٹو کا اضافہ کیوں کیا جائے؟ اس کو کسی طرح سے اس اثر کو زائل کیا جائے۔ الیکشن سر پہ تھا، اب الیکشن لڑنے سے بعض قوتیں کترا رہی تھیں جنہیں اپنی شکست صاف نظر آ رہی تھی، انہیں پتا تھا کہ حمزہ شہباز تمام تر کوششوں اور تجربے کے باوجود الیکشن نہیں جیت سکا، اور 17 جولائی کو جو ہوا سب نے دیکھا۔ اس کے پیش نظر ایک ایون پلینگ فیلڈ، ایک یکساں ماحول پیش کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ اچھا جناب عمران کو بھی اندر کر لیتے ہیں، کیونکہ میاں صاحب کو بھی اندر کیا گیا تھا، عمران بھی جیل چلا جائے گا، وہ اپنی کیمپین نہیں کر سکے گا، تو پھر تو آپ جیتتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی، پھر دیکھیں گے، پھر کوشش کرتے ہیں جیتنے کی، لیکن اس کے لیے پھر حلقہ بندیاں ہماری مرضی کی ہوں گی۔ یہ جو حلقہ بندیاں ہیں نا، یہ ایک کوڈ ورڈ ہے، یہ ایک خاص مقصد کے لیے مجھے بہت سارے لطیفے یاد آنے لگتے ہیں اس ٹائم پہ، لیکن یہ ایک کوڈ ورڈ ہے حلقہ بندیاں۔ اصل میں کچھ اور بندیاں کرنی ہوتی ہیں، کچھ اور معاملات کرنے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو اس پر بھی یقین ہے کہ یہ سب کچھ کر کے بھی یہ عمران اور اس کی پارٹی کا رستہ نہیں روک سکیں گے، اس لیے عمران کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اور اسی دوران بعض سمجھدار لوگوں نے نوشتہ دیوار پڑھنا شروع کر دیا۔ نوشتہ دیوار انتہائی خطرناک تھا، وہ یہ کہ جو کوشش پہلے نیم دلانہ اور بھونڈے طریقے سے کی گئی تھی، وہ اب انتہائی مہارت کے ساتھ، مشاقی کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ کی جائے گی۔ اور اس دفعہ بنا بنایا جو بیٹل فیلڈ ہے، پلے گراؤنڈ ہے، وہ الیکشن کیمپین، کیونکہ ہمارے دوست تو مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے تھے کہ عمران از سیف سو لانگ ایز
ہی از ناٹ آؤٹ ان دا ونٹر، ہی از سیف. لیکن اب الیکشن سر پہ ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا ونٹر از کمنگ، تو الیکشن جان سنو والے ونٹر کی طرح خطرے کی گھنٹی ثابت ہو رہا تھا. میرا وجدان ہے یہاں پہ بھی، میں سمجھتا ہوں کہ عمران کو خدا نخواستہ حاکم بدہن قتل کرنے کی جو سازش کی گئی ہے، اس کے لیے آئیڈیل جگہ، بیسٹ جگہ الیکشن کیمپین ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی سرفرا، کوئی بھی مخالف، کوئی بھی طالع آزما یہ حرکت کر سکتا ہے. کو پتہ چلتا ہے عمران نے ویسے بھی چمکھیاں شروع کر رکھی ہیں ادھر ادھر، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ مرتا کیا نہ کرتا ہے، یہ جو دوسرے ہیں، جو پرپیٹریٹرز ہیں، وہ تو اپنی ہائیڈ بچانے کے لیے، اپنی کھلڑی بچانے کے لیے، سب بیچارے اپنے سروائیول کے لیے لڑ رہے تھے. اور اس میں بیرونی قوتیں بھی ہیں، اور میں بار بار کہتا ہوں اندرونی بھی تھوڑی سی زیادہ سیاسی اور کچھ غیر سیاسی یہ شامل ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تو ایجنڈا ہی یہی ہے کہ انہیں کچھ نہ کہا جائے، اور عمران کچھ اگر کہتا ہے تو صرف انہی کو کہتا ہے، اور بار بار سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتا. چنانچہ یہ کسی نے سوچا ہوگا کہ آج بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ عمران کو بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑے کنٹمپچوس طریقے سے جھنجھوڑ کے بمبوڑ کے، آپ کو یاد ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے سر کے بال کھینچے گئے تھے، اور ایک معمولی پولیس کانسٹیبل کے ہاتھوں یہ کروایا گیا تھا. کیوں؟ اس نے کسی کی ایگو کو مساج کرنا تھا. تو ایگو مساج کا بندوبست بھی ہو رہا ہے. تو بھائی صاحب اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ لیکن صحیح معنوں میں وہ جو پاکستان کے اور عمران کے شعوری یا لاشعوری، ارادی یا غیر ارادی محسن ہیں، وہ اس سے ایک طرح کی پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لے جائیں گے. کیونکہ ویسے تو جیل بھی کوئی ایسی پاک صاف اور شفاف اور بڑی محفوظ جگہ نہیں، لیکن وہ اتنی خطرناک نہیں جتنی کہ ایک جلسہ گاہ ہو سکتی ہے، جتنی کہ ایک جلوس ہو سکتا ہے. اور آپ نے اپنا سبق بھی سیکھ لیا ہے. آپ بھلے سے جتنی مرضی شیشے کی دیوار اپنے سامنے کھڑی کریں، اس دفعہ جس نے واردات کی وہ شیشے کی دیوار عبور کر کے کرے گا، وہ کچھ اور بندوبست کرے گا. چنانچہ یہ پروٹیکٹیو کسٹڈی اگر ہے، یہ بھی نہیں کہ یہ میری وشفل تھنکنگ ہے، یہ میرا پیور وجدان ہے، اس میں کوئی میری وشفل تھنکنگ نہیں، اور میں ہرگز ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن جیسے کہتے ہیں کھرا ادھر ہی جا رہا ہے، قرائن یہی بتا رہے ہیں کہ یہاں بھی وہ کچھ کر رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے، ان سے کچھ کروایا جا رہا ہے. اور یہ کون کرواتا ہے؟ پوری کائنات کو کون آرکسٹریٹ کر رہا ہے؟ یہ تو بہت چھوٹی سی ایک پرے کاہ کے برابر ایک واردات ہے، ایک صورتحال ہے. یہ تھا وجدان. اب آتے ہیں تجزیے کی طرف. تجزیہ یہ ہے کہ الیکشن سے بھاگتی، ہانپتی اور کانپتی پی ڈی ایم کو بظاہر یہ ایک سپورٹ فراہم کی جائے گی کہ بھئی اب تو آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے اور آپ اپنا پورا بندوبست کر لیں، وہ جو ہلکا بندیاں آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر کے دیکھ لیجئے. لیکن بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ بہت بڑا دھاندل بھی عمران خان کو ہرا نہیں سکے گا، عمران خان کے جن کو واپس بوتل میں نہیں ڈال سکے گا. یہ بات تو طے ہے، اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کیمیکل چینج ہے، اس کو انڈو نہیں کیا جا سکتا. عمران کو اندر کیا جا سکتا، عمران کو زخمی کیا جا سکتا، عمران کو جلا وطن کیا جا سکتا ہے، عمران کو شہید کیا جا سکتا، لیکن یہ جو اس کا جن باہر آ چکا ہے، یہ جو اس کا دیا ہوا شعور سڑکوں پہ آپ کو نظر آتا ہے، سوشل میڈیا میں سر اٹھاتا ہے، اسے واپس بوتل میں نہیں ڈالا جا سکتا. اور یہ حرکت کرنے کی حماقت کسی کو کرنی نہیں چاہیے. پھر یہ ہوگا کہ یہ الیکشن سے بھاگیں گے، اور اندر کی خبریں انہیں بھی ہوں گی، انہیں بھی ہوں گی، اور انہیں بھی ہوں گی، وہ جو دور بیٹھے. تو پھر یہ اپنی فیس سیونگ کے لیے کہیں گے کہ جناب ان حالات میں آپ مہربانی کریں، سائڈ پہ ہو جائیں، ہمیں معیشت ٹھیک کرنے دیں. اور حفیظ شیخ اینڈ کمپنی ایک قدرے طویل دورانیے کی اننگز کھیلنے یہاں تشریف لے آئیں گے. معیشت کو بحال کیا جائے گا، ریموٹ طریقے سے بحال کیا جائے گا. اور یاد رکھیے معیشت کی یہ بحالی فطری عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی حیثیت رکھے گی. اس کی ڈیٹیل میں جانا ضروری اس لیے نہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت بحال ہوتی ہے آپ کی صنعت و حرفت سے، انڈسٹری کا پہیہ، انویسٹمنٹس،
सेविंग्स, बैलेंस, आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में एक तवाज़ुन, इससे मईशत बहाल होती है। ये सब कुछ नहीं होने का, इवन फॉरेन रेमिटेंसेस खतरे में पड़ेंगी काफ़ी हद तक। वो पहले बहुत स्क्वीज हुई हैं, मजीद पड़ेंगी। होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा होगा। लेकिन ये जो टेस्ट ट्यूबर्स हैं, जो इंपोर्टेड के सपोर्टर्स थे बहुत बड़े, उनके पेट्रन्स थे, उनके पेट्रन इन चीफ थे, उनके स्पॉन्सर्स थे, वो इस गैर फितरी बहाली मईशत को सपोर्ट करेंगे और मईशत कदर बेहतर हो जाएगी। एक सेटअप आ जाएगा। ये सेटअप हो सकता है 1 साल से ज़्यादा, हो सकता है 2 साल काट ले, क्योंकि इस सेटअप को जस्टिफाई करने के लिए और इसे तूल देने के लिए अगर इमरजेंसी भी नाफिज करनी पड़ी तो यार लोग ये भी कर गुजरेंगे। फिर इससे एक और मकसद हल होता है कि मेरा दिल चाह रहा है मैं यहाँ पे रिपीट करूँ। मुझे ये भी अंदाज़ा है कि व्लॉग तवील हो जाएगा, लेकिन ये सूरत हाल ऐसी है कि मैं बिल्कुल शौरी कोशिश नहीं कर रहा इसे मुख्तसर करने की। ये जितना हो रहा है ये होता रहेगा और ये नेचुरल है। इसको ऑर्गेनिक समझिए, इस ग्रोथ को। जो मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, कि बरूनी और अंदरूनी अनासर की अनाओं को तस्कीन फराहम करने के लिए इमरान को जेल में डाला जाएगा। ये इडियोसिंक्रेसी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसे समझने के लिए आपको सियासी नफ्सियात का मुतालिया करना चाहिए। अब आइए आगे। इमरान की गैर मौजूदगी में एक और ऑनस्लॉट होगा, एक और हमला होगा, और वो होगा इमरान की पार्टी पर। किसी खास चमत्कार के जरिए उसकी पार्टी की आदत को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की जाएगी और उसमें बड़ी हद तक कामयाब भी हुआ जा सकता है और उसके आसार नज़र भी आते हैं। सच पूछें तो है बड़े अफसोस की, शर्म की बात, लेकिन मैं अब भी बता सकता हूं कि कौन कौन है जो कॉम्प्रोमाइज होने के लिए तैयार बैठा है, तुला बैठा है। आप उसे बस सिर्फ चलें, अल्लाह करे ये मेरी बदगुमानी ही हो, सिर्फ अल्लाह करे ऐसा ना हो। फिर इसका नेट रिजल्ट ये होगा कि सड़कों पर एहतजाज धीरे धीरे मांद पड़ता जाएगा। ये वो वक्त होगा जब इमरान मुखालिफ कुव्वतें तगड़ी होंगी, इमरान की पार्टी कमज़ोर होगी, वो खुद अपनी सेहत के हाथों कुछ परेशान होगा बेचारा। तब उसके साथ बैठ के कुछ कंप्रोमाइज़ किए जाएंगे। उसे कहा जाएगा कि भाई ये अपने बयानिए वापस लो, ख़ास तौर पर ये और खुसूसन वो, ये तो बहुत ज़रूरी है ना, ये तो इनके बगैर तो मुमकिन ही नहीं। योर पार्टी विल नॉट सर्वाइव, इवन यू माइट नॉट सी द लाइट ऑफ डे, अगर ये तुमने तस्लीम ना किया। और चलें ठीक है, बयानियत तब्दील करके अगर आप समझते हैं कि इससे बचा जा सकता है तो ओके, आपकी मर्जी। अब दुनिया में बच जाएंगे, आगे क्या है ये भी बड़ा अहम चैप्टर है, कभी इस पे गौर कीजिएगा। लेकिन मैं किससे मुखातिब हूँ? ये जो हमारे सियासी कुव्वतें हैं, उसके सियासी जगादरी जो हैं, इस तरह की गुफ्तगू तो ये सुनते ही नहीं है बेचारे, क्योंकि ज़्यादातर इनके पल्ले ही नहीं पड़ती। दूसरा, इट डजंट साउंड वेरी गुड टू दैम, तो ये इसका कोई असर नहीं लेंगे। और आखिर में ये है वही पहली बात कि जब ये सब कुछ अचीव कर लिया जाएगा तो अच्छा खासा वक्त गुजर जाएगा, बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका होगा, बहुत सी अनाओं की तस्कीन हो चुकी होगी, बहुत सी फाइलें दाखिल दफ्तर हो चुकी होंगी, बहुत से बयानिए दफन हो चुके होंगे। फिर इमरान को बाहर निकाला जाएगा एक पहलवान की तरह। उसको बहुत खूबसूरत रेशमी सा, सिल्की सा गाउन पहना के फिर से रिंग में उतारा जाएगा। फिर चाहे वो दूसरों का भुरकस निकाले, सियासी तौर पे जो मर्जी करे। इससे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें भी अचीव हो जाएंगी और सबसे अहम ये कि इमरान भी बच जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।